الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی عاشقان رسول، آج ہم سلسلہ اور دین سیکھیے کہ ایپیسوڈ نمبر 1 میں نماز فجر کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان رکعتوں کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر اکثر لوگ سے میری ملاقات ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جن کو نمازوں کی رکعتوں کا معلوم نہیں ہے اور ان رکعتوں کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا ہے انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے اس چینل اگل ساری سرکار دیے 12 صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام کے دین پاک کو سکھائیں گے۔ تو سلسلہ آؤ دین سیکھیے کہ ایپیسوڈ نمبر 1 میں آج ہم انشاءاللہ عزوجل سیکھتے ہیں نماز فجر کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان کو کس طرح ادا کیا۔ تو آئیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، نماز فجر کی 4 رکعتیں ہیں، نماز فجر کی 4 رکعتیں ہیں اور جن میں سے 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض۔ نماز فجر کی ہوئی رکعتیں 4 جن میں 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں۔ اب ان 2 سنتوں اور 2 فرضوں کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو ان کا طریقہ بڑا سمپل ہے، یہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے، تو لیکن پھر بھی جن کو معلوم نہیں ان کے لیے بھی آسانی کے لیے ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو نماز فجر کی 2 سنتیں، اس کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ کوشش کرو کہ سنتیں پڑھ کر جب تم نماز فجر کی سنتیں ادا کر لو تو سنتیں پڑھ کر پھر جب بیٹھو تو کسی سے فضول باتیں نہ کرو، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آئیں اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو سنتیں پڑھنے کا طریقہ، اللہ اکبر کہہ کر کانوں کی لوگ کو ہاتھ لگا کر، کانوں کی لوگ تک اٹھا کر، کانوں کی لوگ لگا کر ناف کے نیچے باندھ لیے۔ تو اب شروع کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی ثنا سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب بسم اللہ شریف بھی پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آمین آہستہ آواز میں، یہ آہستہ آواز میں بھی سارا پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد کوئی سی بھی صورت ملا لیں اور صورت اس طرح کہ جس طرح ترتیل کے ساتھ، یعنی کہ صورت کافرون پڑھی ہے تو اس کے بعد اگلی رکعت میں سورت کافرون سے کے بعد سورت دہا نہیں پڑھ سکتے، اس کو ترتیل کہتے ہیں کہ سورت کافرون کے بعد آپ نے اذا جاء نصر اللہ شریف ہی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا سورت تبت یدا ابی لہب یعنی سورت اللہب شریف جب آپ نے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں تو دوسری میں سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتے ہیں، سورت النصر اذا جاء نصر اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ساری نمازوں میں پڑھنے کی ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی ترتیب سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ شریف کے بعد آمین بسم اللہ شریف کے بعد کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں، یا کم از کم 3 سورتیں پڑھنی ہیں، 3 آیتیں پڑھنی ہیں، یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی شریف پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لینا، پھر رکوع کے بعد وہی معمولات۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو اب ثنا سے نہیں شروع کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ اگر کسی نے بسم اللہ شریف نہیں بھی پڑھی، سیدھا سورۃ الفاتحہ کی قرات شروع کر دی ہے اس نے، تو تب بھی نماز ہو جائے، لیکن بسم اللہ شریف مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، نہیں پڑھے گا۔ تو اب بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ، آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی سی 3 آیتیں ملانی ہیں، یا ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی شریف، اس طرح اس کے برابر کی کوئی اور آیت پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہی معاملہ سلام بھیج دینا ہے۔ اب فرض پڑھنے کا طریقہ وہی اسی طرح فرض پڑھنے ہیں، لیکن پڑھنے امام صاحب کے پیچھے۔ اب جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو یہ معاملہ اس طرح ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے آپ شروع میں انہوں نے تکبیر
تحریمہ پڑھی تو فوراً پیچھے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں. تو ثنا پڑھیں, سبحانک اللہ شریف پڑھیں, اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھیں. اگر امام صاحب نے قرات پہلے ہی شروع کر دی آپ کے پڑھنے, تو جہاں تک آپ پہنچے, مثلا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, آپ ابھی ادھر تک پہنچے تو امام صاحب نے بلند آواز میں قرات شروع کر دی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو آپ نے فوراً خاموش ہو جانا ہے. جہاں تک بھی پڑھا ہے پڑھ کے اس کو خاموش ہو جانا ہے, رک جانا ہے. اور جب امام قرات کرے تو حکم یہ ہے پھر انسان پیچھے مقتدی پڑھ سکتا نہیں, تو پھر خاموش ہو جانا ہے. اگر امام صاحب نے نہیں شروع فرمایا تو آپ ثنا بھی پوری پڑھیں, تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیں. اگر تعوذ پر امام صاحب نے شروع فرما دیا تو وہیں رک دیں, اگر تسمیہ پر شروع فرما تو وہیں رک دیں. اگر نہیں شروع کیا, آپ نے پہلے تعوذ و تسمیہ کر لیے پڑھ لیا, تو تعوذ و تسمیہ پڑھ کر خاموش ہو جائے. پھر امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھنا, مکمل نماز امام صاحب کے آپ نے پیچھے پڑھنی. اب آپ نے کچھ نہیں پڑھنا سوائے رکوع و سجود کے, قوما جلسہ کے. آپ نے جب رکوع میں جانا ہے, امام صاحب نے اللہ اکبر فرمانا ہے, تو اللہ اکبر امام صاحب کہیں تو آپ بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. سبحان ربی العظیم پڑھیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد آپ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد پڑھ لیں. ربنا ولک الحمد پڑھیں تو سیدی امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں بڑا پیارا جملہ لکھا کہ یہ پڑھنا افضل ہے, تو آپ یہ پڑھ لیں, افضل کی طرف جانا چاہیے. اب آپ کی بات مکمل میری بات ہوئی کہ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہونا ہے, اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہیں تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی, یہ سب امام صاحب نے, آپ نے بس کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ کے. پھر جب رکوع سجود میں جانا ہے تو وہی معمولات کرنے ہیں. جب پہلا سجدہ کریں اس کے بعد اٹھ کر جب بیٹھیں گے تو اس کو کہتے ہیں جلسہ. تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. اگر کچھ نہیں بھی کہا تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن یہ پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا. دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں تو ہے, دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری رکعت اسی طرح مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے سلام پھیرنا ہے. اللہ عز و جل حضور کا صدقہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آئے دین سیکھیے, اس کے آئے دین سیکھیں, اس سلسلہ کے ایپیسوڈ 2 میں انشاءاللہ عز و جل نماز ظہر کی رکعتیں اور انہیں پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں خطاؤں کی معافی عطا فرمائے, حضور کا صدقہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.